رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش تقریباً 1,44,000 نفوس قدسیہ کا جمگھٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منتخب و چنندہ انسانوں کے درمیان ارشاد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، میں نہیں جانتا کہ پھر اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں گا۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام تر رسومات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے تلے رونت دی گئی۔ خون کا بدلہ خون خاندانی فرض مانا جاتا تھا اور ایک لامتناہی سلسلہ جنگ شروع ہو جاتا تھا۔ اس جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ ابن الحارث کے بیٹے کا خون ہے۔ سودی کاروبار ایک عام بات تھی جس میں غریب مجبور لوگ پستے چلے جاتے تھے، اور حد یہ ہوتی تھی کہ اس کے سودی کاروبار کے اندر لوگوں کو غلام بھی بنا لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم کیا۔ سب سے کمزور اور مظلوم طبقہ کا نمبر آیا تو آپ نے عورتوں اور غلاموں کے حق میں ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، عورتوں کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، تمہارے حقوق ان پر ہیں اور ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، ارقاکم، اے لوگو تمہارے غلام، جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ ہر دور ہر زمانے میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کا جو اصل محرک ہوتا ہے اور جس کے ذریعے ہزاروں بسے بسائے گھر ایک لمحہ میں اجڑ جاتا ہے، وہ ہے قومی، نسلی، لسانی اور رنگی فخر کا، عصبیت کا نشہ۔ اس نشہ کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارتے ہوئے امن عالم کے لیے ارشاد فرمایا اور پیغام دیا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان آباءکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ہاں، امتیاز حاصل ہے تو تقویٰ کے ذریعے۔ آپ نے مسلمانوں کے باہم رشتہ کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کل مسلم اخو المسلم، تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ابدی ہدایت کا، ہمیشہ کی ہدایت کا نسخہ کیمیا امت کو دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے بیچ ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصولی احکامات دیے، مثلا کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں، بچہ صاحب بستر کے لیے ہے، جو آدمی اپنے نسل کو بدلے اس پر لعنت ہے، عورت کا اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو بغیر اجازت دینا جائز نہیں، فرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اصولی احکام کے بیان کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، انتم مسئولون انی فما انتم قائلون، اے لوگو تم اللہ کے یہاں میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ ٹھاٹ مارتے ہوئے نفوس قدسیہ کے اندر سے بیک وقت
آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی اور اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ اس کے بعد ہی فوراً اللہ کی طرف سے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ کیا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ اس تاریخی عظیم الشان خطبہ سے فراغت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان دی اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ پھر موقف تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر کے دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھے۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے، بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست مبارک سے اشارہ کرتے اور کبھی اپنے کورا کے ذریعے اشارہ کرتے اور لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جاتے تھے، السکینہ یا ایھا الناس، السکینہ یا ایھا الناس، اے لوگو سکون کے ساتھ، اے لوگو سکون کے ساتھ۔ اثنائے راہ میں ایک جگہ اونٹنی سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے اور تمام قافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر توقف کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں جا کر کے آرام فرمانے لگے اور صبح تک آرام فرمائے۔ عام معمولات سے ہٹ کر آج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کوچ فرمائے۔ راستے میں حج کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ وادی محصر سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں دی اور اپنے رمی جمار فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے ہلاک ہوئیں۔ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے پہلے کی قوم ہلاک ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مناسک حج سیکھ لو، مجھے پتہ نہیں شاید اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے۔ 23 سالہ اشاعت اسلام کا ثمرہ 1,44,000 سے زائد نفوس قدسیہ کی شکل میں موجود تھا۔ مہاجرین دائیں، انصار بائیں اور عامت المسلمین درمیان میں حج کا زمانہ اپنے وقت پر آ گیا تھا۔ خانہ کعبہ صرف اور صرف توحید پرستوں کے لیے مختص ہو گیا، جیسا کہ اس کے بنانے کے وقت خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمانہ گھومتے گھماتے اسی نقطہ پر آ گیا۔ انسانوں کے لیے سب سے بڑی تباہی جو لاتی ہے وہ آپسی جنگ و پیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بندش لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے مت لگنا۔ ظلم و تعدی کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہوتا تھا
کہ اصل مجرم جرم کے بعد فرار ہو جاتا تھا اور اس کا رشتہ دار سزا میں ماخوذ کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسی، دیکھو اصل مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر سو اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، توحید کا مرکز خانہ کعبہ بن چکا تھا اور شیطان مایوس ہو چکا تھا کہ اس کی اب عبادت اور پرستش یہاں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ اب یہاں اس کی پوجا اور پرستش ہوگی۔ خود بینی اور خود رائے جو امیر کی اطاعت سے روگردانی کی طرف سے لے جاتی تھی اور نتیجہ اضطراب اور شورش پر منتج ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خودرائی سے منع کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارا کوئی حبشی ناک کٹا ہوا غلام بھی تم پر امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی فرما برداری کرنا۔ آخر میں آپ نے فرائض کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو اور میرے احکام کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پیغام ربانی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم میں سے جو حاضر ہے موجود ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچا دے، جو لوگ نہیں آئے ہیں حج میں ان تک میری بات کو پہنچا دیں، اس لیے کہ بسا اوقات وہ افراد جن تک پہنچائی جائیں گی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، میری بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ منا کے اس خطبہ کے بعد آپ نے اپنی تمام امت کو الوداع کہا، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، وداعی حج۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، چند کو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، باقی حضرت علی کے سپرد ہوا، وہ ذبح کریں اور گوشت وغیرہ سب خیرات کرتے۔ قربانی سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مڈوائے، بال مڈنے والے حضرت معمر ابن عبداللہ تھے اور بالوں کو جو اصحاب اس جگہ موجود تھے ان میں آپ نے تقسیم فرما دیا۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، طواف کیا، اس سے فارغ ہونے کے بعد چاہے زمزم پر تشریف لے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہے زمزم سے پانی نکال کر پیش کیا، آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے زمزم نوش فرمایا اور 12 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تشریف فرما رہے۔ 13 ذی الحجہ کو بروز منگل کو زوال کے بعد کوچ فرما کر وادی محصب تشریف لے گئے اور رات کو اسی مقام پر رکے۔ آخری شب کو اٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کی آخری زیارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور طواف کیا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس لوٹے۔ اثناء راہ مقام خم پر ایک تالاب کے نزدیک کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب وہ یمن میں زکوٰۃ وصولی پر تھے